آگے چلیں، چونکہ یہ اس صورت میں یہی تھا کہ حضور کو بے اختیار اندیشہ آتا تھا کہیں میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اب آگے پھر پیار بھرے الفاظ تو دیکھیں اللہ کے، اللہ کو اپنے نبی پر پیار کتنا آ رہا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے نبی آپ کا رب آپ کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو ناواقف راہ پا کر آپ کو ہدایت نہیں دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو محتاج پا کے آپ کو غنی نہیں کیا۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یتیم پا کر آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا، یہ تو اسی طرح ہی ہے۔ آگے استفہامیہ نہ بنائے، ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ کو متلاشی حق دیکھا، ناواقف راہ دیکھا، آپ کو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو محتاج پایا، نادار پایا، مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، لیکن جو استفہام سوالیہ جملے میں زور ہے وہ خبریہ جملے میں زور نہیں ہے۔ لا الہ، یہاں 3 نعمتوں کا ذکر ہے، 3 نعمتوں پر 3 حکم مرتب ہو رہے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تیرے پروردگار نے تجھے یتیم پا کر تجھے ٹھکانہ نہیں دیا؟ 6 ماہ کے پیٹ میں تھے، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ 6 سال کے تھے، ماں رخصت ہو گئی۔ 8 سال کے تھے، دادا رخصت ہو گئے۔ پہلے ماں کے پاس 6 سال تک، پھر دادا کے پاس، عبد المطلب کے پاس، پھر وہ بھی 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تو چچا ابو طالب کے پاس۔ ہجرت سے کچھ دیر پہلے تک وہی حمایت پہ کمر بستہ رہے۔ یہ فآویٰ، پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی۔ ہجرت ہو کے اللہ نے یہ امانت اپنے نبی کی کس کو سپرد کر دی؟ انصار کے سپرد کر دی، قبیلے اوس اور خزرج کے سپرد کر دی، انصار کے سپرد کر دی۔ پھر آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کے جسم کو کس کے سپرد کر دیا؟ روضہ رسول کے سپرد کر دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور آپ کی روح کو اعلیٰ علیین کے سپرد کر دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ آپ کو یتیم پا کے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا تیرے پروردگار نے؟ اور ایسا ہوتا ہے، بہت سے ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے بچپن میں بڑی مشکلات دیکھی ہوتی ہیں، وہی مشکلات انہیں کندن بنا دیتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ الم یجدک یتیما، اس لیے کسی پر مشکلات آئیں تو اللہ کے نبی پر گزرنے والی مشکلات کو ذہن میں رکھا کریں، آسان ہو جاتی ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تیرے پروردگار نے، یہ الم یجد کا ضمیر لوٹ رہی ہے ربک کی طرف پیچھے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اس لیے ترجمے کے اندر میں وہی لفظ لا رہا ہوں، کیا تیرے پروردگار نے تجھے یتیم پا کر تجھے ٹھکانہ نہیں دیا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، لا الہ الا اللہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ضال کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ ضال کا مطلب گمراہی بھی ہے، متلاشی کیا کہتے ہیں، ضال کا مطلب گم ہو جانا بھی ہے، ایک چیز میں گم ہو گئی۔ ضل الماء فی اللبن، پانی دودھ میں گم ہو گیا، جیسے گجر بائک کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ضال اس درخت کو کہتے ہیں جو صحرا میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے۔ اصل میں جب گجر کا لفظ میں نے ایک دفعہ استعمال کیا تو گجر قوم میرے پیچھے پڑ گئی فیس بک پہ، اور میں کہا بھائی میری مراد ہی گوالہ تھی، آپ نے گجر قوم کے پیچھے پڑ گئے۔ اسلام میں تو قومیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ قومیت صرف تعارف کے لیے، ایک دوسرے پر برتری کے لیے نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ایسے ہی کہا جاتا ہے گجر قوم ہی گوالوں کا زیادہ کام کرتی، تو لفظ منہ میں گجر آ گیا، لوگ گجر کو پھر قوم گجر کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ گولا بارود شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ گوالے تھے، گوالے حضرت عمر کے دور میں، جا کے اس بیٹی نے کہا کہ ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا امیر المومنین نے منع کیا، کہتا وہ کہاں، وہ تو نہیں ہے، کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس بیٹی کا رشتہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے لیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ اسی نسل سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں آگے جا کے، یہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
تو ووجدک ضالا فہدی میں ضال گمراہی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی پیدائش سے ہی معصوم ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش سے ہی معصوم ہوتا ہے. ضالا حیران تھے، سرگرداں تھے، غاروں میں پہاڑوں میں لبیک لبیک کی تصویر بنے ہوئے تھے، مکمل دستور عمل کے متلاشی تھے. موٹی موٹی باتیں تو فطرت سلیمہ سے آپ کو پتہ تھیں. پروردگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ذات صفات میں کوئی شریک نہیں، لیکن ایک پورا نظام زندگی آپ کے سامنے نہیں تھا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں. آپ اسی کے متلاشی تھے کہ مجھے پتہ چلے میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، رب کے مطالبات کیا ہیں، رب کے تقاضے کیا ہیں، زندگی کو کیسے گزارنا ہے. نہ صرف میں نے بلکہ اس میری قوم میں جو پوری جاہلیت پھیلی ہوئی ہے، رسوم و رواج ہیں، بات بات پہ جھگڑے ہیں، بات بات پہ قتل ہیں، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا ہے، نسلوں کی نسلیں دشمنی میں تباہ ہوتی جا رہی ہیں. کیا کہتے ہیں اس کا کوئی حل؟ اسی میں آپ حیران تھے، سرگرداں تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اتنا بڑا نبی بننا ہے، جبرائیل امین نے اترنا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا امام بنانا ہے، نبیوں کا بھی امام بنانا تھا. ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے آپ کو حیران پایا، سرگرداں پایا، متلاشی حق پایا، غاروں میں پہاڑوں میں اللہ کا نام لیتے ہوئے لبیک 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 کی تصویر آپ کو تصویر کی شکل میں آپ کو دیکھا. تو کیا کیا؟ فہدی، رہنمائی کر دی، وہی نازل کر دی، نبی بنا دیا، زندگی کا پورا دستور العمل آپ کے سینے اتھر پہ اتار دیا. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا. محتاج صرف مالی اعتبار سے نہیں، جب ہم لفظ بولتے ہیں نا محتاج، فوراً مالی اعتبار سے محتاجی ذہن میں آتی، وہ بھی ہے، لیکن دینی اعتبار سے بھی محتاجی. یہ دونوں مطلب اس کے اندر ہیں. آپ کو محتاج پایا، آپ چاہتے تھے ایمان کی تفصیلات آئیں، اسلام کی تفصیلات آئیں، نظام زندگی کی تفصیلات آئیں. اللہ کہتے ہیں اور پھر آپ ویسے بھی محتاج تھے، نادار تھے. آپ کے ابا کیا چھوڑ گئے تھے؟ ایک اونٹنی اور ایک لونڈی میراث میں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے تو ملازمتیں کی، آپ نے تو اجرت پہ بکریاں چرائی ہیں. فاغنا، اللہ نے آپ کو مال کے اعتبار سے بھی غنی کر دیا. فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل کے اعتبار سے بھی غنی کر دیا. اللہ نے وہ کچھ دے دیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی کے محتاج ہی نہیں رہے. یہ ہے فاغنا. نہ ایمان کی تفصیلات کے حوالے سے کسی کے محتاج رہے، نہ مال کے حوالے سے کسی کے محتاج رہے. اما خدیجہ کا مال ملا، اور وہ بھی صرف اس طرح نہیں جس طرح نعوذ باللہ آج کل لوگ کہتے ہیں کماؤ بیوی ملے. نہ، خود انہوں نے پیغام بھیجا. آپ کی امانت دیانت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ تجارت کی تھی، آپ نے ان کے ساتھ تجارت کی تھی. وہ مزاربت پہ اپنا مال دوسروں کو دیتی تھی. مزاربت پہ، مزاربت ہوتی وہ ہے کیپٹل اماؤنٹ ایک کی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ ایک کی ہوتی ہے، کام کسی دوسرے کا ہوتا ہے. انویسٹمنٹ حضرت خدیجہ کی تھی اور حضور باقاعدہ اس کو اجرت پہ لے جایا کرتے تھے. یا آپ کا ان کے ساتھ مزاربت والا مسئلہ تھا، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال آپ کی امانت سے متاثر ہوئی، آپ کے ساتھ نکاح ہوا، خود پیغام بھیجا، حضور نے پیغام خود بھیجا. پھر آپ نے ان کے پورے تجارت کو سنبھال لیا. تو اس میں سب سے بڑی خوش قسمتی تو خود اماں خدیجہ کی ہوئی کہ ان کی مال کو ایسے امام الانبیاء مل گئے. لا الہ الا اللہ. ووجدک عائلا فاغنا، محتاج پایا، غنی کر دیا، مال کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی. ووجدک عائلا فاغنا، یہ تین باتیں نا، تین نعمتیں. ووجدک ضالا فہدی، ووجدک کیا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوی، یتیم پا کے ٹھکانہ دیا. ووجدک ضالا فہدی، متلاشی حق پا کے رہنمائی کر دی. ووجدک عائلا فاغنا، محتاج پا کے غنی کر دیا. یہ تین نعمتیں ہیں.